بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان۔ آج ہم موجود ہیں سپیریئر گروپ آف کالجز عیسیٰ خیل کیمپس، جہاں پہ سید علی حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ سر، سب سے پہلے سر، آپ نے سپیریئر کالج نے عیسیٰ خیل کو جو ہے وہ چنا، کیا وجہ تھی سر عیسیٰ خیل میں آنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ عیسیٰ خیل پریس کلب کی طرف سے آئے ہیں۔ سر، عیسیٰ خیل سلیکٹ کرنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے الحمدللہ آج سے 4 سال پہلے ہم نے جو ہے قمر مشانی کو سٹارٹ کیا ہے۔ قمر مشانی سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تحصیل عیسیٰ خیل پوری ویکینٹ تھی جی بالکل، اور یہاں پہ تعلیم کی مطلب جو آفٹر میٹرک یا ہائر ایجوکیشن آپ کی ایک آ جاتی ہے انٹر، اور پھر آ گیا آپ کا بی ایس پروگرام جو گریجویشن ہے، اس کے لیے ہمارے اس تحصیل کے بچے بچیاں جو ہیں وہ میاں والی ٹریول کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قمر مشانی تحصیل عیسیٰ خیل میں سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سینٹرل ایریا بنتا تھا، کیونکہ کالا باغ سے لے کے تحصیل عیسیٰ خیل تک، یعنی عیسیٰ خیل سٹی تک کا جو ایریا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا تھا۔ تو سینٹرل ایریا ہم نے قمر مشانی کو سلیکٹ کیا کہ قمر مشانی میں ہمارے جو بچے بچیاں ہیں وہ کالا باغ سے بھی ٹریول کر کے ادھر آ سکتے ہیں، اور عیسیٰ خیل سٹی کے بچے بھی وہاں سے وہ موو کریں گے۔ جی بالکل۔ تو الحمدللہ ہمیں بڑا زبردست رسپانس ملا قمر مشانی میں، اور قمر مشانی میں ہمارے پاس اس کا جو رزلٹ آیا ہے، پہلا فرسٹ رزلٹ انٹر کا، اس میں ہماری بچی نے تحصیل عیسیٰ خیل میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر جو مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال تھی، اور ٹرانسپورٹ جو چارجز تھے، جی بالکل، اس کی وجہ سے، اور پیرنٹس کی بے حد ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ عیسیٰ خیل جو ہے نا اپنا کیمپس لانچ کریں، جی، تو اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سال عیسیٰ خیل جو کیمپس ہے اس کو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں جی، اور عیسیٰ خیل کیمپس میں الحمدللہ ہماری 90 کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں، جی بچے بچیاں دونوں کی، جی، اور انٹر کی کلاسز جو ہیں انشاءاللہ 23 جو آپ کے پاس آ رہی ہے مئی میں، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اچھا، تو باقی انشاءاللہ اب اہل علاقہ سے یہاں پہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے ایک اچھا یہاں پہ سسٹم لے کے آئیں۔ جی، آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں سر بیسکلی میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، اور ایجوکیشن میں مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آفٹر مائی ماسٹر جب میں نے اپنا کمپلیٹ کیا تھا، ایم ایس سی میری میتھمیٹکس ہے سر، اور ایجوکیشن سے مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، اور 5 سال مجھے ہو گئے ہیں سپیریئر نیٹ ورک کے ساتھ۔ جی سر، قمر مشانی سے ہی دوبارہ آپ کو کویسچن ہے کہ جو 4 سال وہاں پہ آپ کے گزرے، اس میں اوور آل رزلٹ کی پوزیشن کیا رہی ہے سر؟ اوور آل رزلٹ الحمدللہ ہمارا 90 پلس تھا۔ 90 پلس؟ جی 90 پلس تھا، اور اس میں تقریباً تحصیل کے جو ہمارے ٹاپر تھے وہ 10 سے 15 پوزیشن ہماری تھیں جی اس قمر مشانی کیمپس کی۔ بہت اچھے۔ جی سر جی، سسٹم جو ہے وہ تابع چلتا ہے جب آپ کے پاس ایجوکیٹرز جو ہیں، جو تعلیم دینے والا تدریسی عملہ ہے، وہ بہترین ہونا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ نے ابھی انٹرویوز بھی کیے ہیں، آپ نے بھرتیاں کی ہیں، آپ نے ٹیچرز کو یہاں پہ ہائر کیا ہے، تو کس طرح یہ سسٹم جو ہے نا وہ آگے آپ لے کے آئے ہیں کہ وہ چند لوگ جو بہترین معلم تھے وہ کس طرح آپ نے سلیکٹ کیے ہیں؟ کوئی پینل تھا آپ کا، یا سپیریئر کی کوئی اپنی وہ ہے ہائر اتھارٹیز سلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ اس سلسلے میں تھوڑا عوام تک آگاہی پہنچے کہ یہ بالکل آپ نے مطلب بڑا زبردست کویسچن کیا ہے۔ کسی بھی سر ایجوکیشن سیکٹر میں جو مین آپ کا ستون ہے، وہ آپ کا پلر ہے، وہ آپ کے جو ہیں وہ انسٹرکٹر ٹیوٹرز ہیں۔ جی بالکل، ٹیوٹرز۔ تو ٹیوٹرز کی سر سلیکشن کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو ان کا باقاعدہ ایڈ دیا تھا، جس میں تقریباً 200-250 جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپلائی کی ہے، جی، اور سب سے پہلے ہم نے ہماری ہیڈ آفس کی ٹیم بھی تھی، ہماری خود اپنے یہاں پہ قمر مشانی کیمپس کے بھی تھے وہاں پہ فیکلٹی ممبرز، تو ہم نے سلیکشن کا طریقہ کار یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم نے ان کے جو ہیں ڈیموز لیے ہیں سر، ڈیمو لینے کے بعد پھر ہم نے ان کا انٹرویو لیا ہے، اور تمام جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سارا اپنے میرٹ پہ آیا ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس اس ٹائم فزکس کے، بایو کے، اور اس کے تھرڈ ہمارے پاس ہیں کیمسٹری کے، یہ ہمارے پاس ایم فل جو ہیں کینڈیڈیٹس ہیں۔ ماشاءاللہ۔
اور سارے مطلب ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں جی. چونکہ ہم نے اپنے سسٹم کو سر اچھا اور بہتر پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنی فیکلٹی کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے بعد ان کی ٹیچرز ٹریننگ جو ہے ورکشاپ اٹینڈ کی ہیں. فردر ہمارے گروپ کی طرف سے سپیریئر جو گروپ ہے سپیریئر نیٹ ورک، وہاں سے بھی ان کی باقاعدہ ٹریننگ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ وہاں سے بھی ہوگی. لوکلی ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے اور گروپ کی طرف سے جو ٹریننگ ہے وہ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ وہ بقایا بھی ہونی. جی سر، جو انٹر کی کلاسز ہے ان کا کیا رجحان ہے اس وقت آپ کے پاس؟ انٹر کا سر رجحان یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہمارے لوگوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، بیکورڈ ایریا ہے نا سر. جی. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ریگولر کلاسز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ پلس کلاسز ایک ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں سمر کیمپ. سمر کیمپ ہم نہیں لگا رہے، ہم ریگولر کلاسز بچوں کی لے رہے ہیں. ریگولر کلاسز میں آپ کے اس میڈیا چینل کے تھرو میں بتاتا چلوں کہ بچوں کو ایک میسیج دینا ہے کہ ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ہم اس کو ریگولر کلاسز چلانے کا یہ ہے کہ ہم اس کو ان ٹائم سلیبس کو کور کرنا ہے. جی بالکل. تاکہ ہمارا 30 to 35% کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ میٹرک کے آپ کے رزلٹ سے پہلے ہم کمپلیٹ کر چکتے ہیں. اگر ہم نے میٹرک کے رزلٹ سے پہلے اگر 30 to 35% سلیبس اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو باقی سلیبس جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو انشاءاللہ جو دسمبر تک ہوتا ہے وہ ہمارا تمام سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی. تو میری تمام بچوں سے یہ ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے اس جو ریگولر کلاسز جو سٹارٹ ہو رہی ہیں منڈے سے اس کو آ کے آپ جوائن کریں تاکہ آپ ہمارے سلیبس کی بر وقت جب تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت جتنی بہتر سے بہتر آپ کی ریویژن ہو سکتی ہے اور ان ٹائم آپ کا سلیبس کور ہوتا ہے. دسمبر میں جب ہمارا سلیبس ختم ہوتا ہے، کور مکمل ہو جاتا ہے تمام سبجیکٹس کا، تو اس کے بعد تقریباً 4 منتھ ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم اس کی مکمل سا ریویژن کرتے ہیں. اور جتنی بہتر ریویژن ہوتی ہے اتنا آپ کا بہتر رزلٹ آتا ہے. تو اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے اس ریگولر کلاسز کو آپ آ کے جوائن کریں. تو منڈے کو انشاءاللہ ہماری باقاعدہ ریگولر کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو ہمارے اس سپیریئر نیٹ ورک جو سسٹم ہے اس میں تمام فیسلٹی جو آپ باقی شہروں میں سرگودا میں، میاں والی میں یا باقی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کے آپ حاصل کرتے تھے وہ تمام فیسلٹیز انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ پرووائڈ ہوں گی. ایک اور چھوٹی سی بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے یہ خدشات بھی ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف جو ہے نا وہ انکوالیفائڈ ہے. تو میری تمام پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ بے شک آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے سسٹم کو آ کے چیک کریں، آپ ہمارے سٹاف کو آ کے ملیں. میں پرسنلی آپ کو ملوا سکتا ہوں ہمارے سٹاف سے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنا بھی سٹاف ہے وہ اس میں سے میجورٹی ایم فل ہے اور اپنے سبجیکٹ کے منجے ہوئے ٹیچر ہیں اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہو گئی ہے اور لیٹر آن بھی انشاءاللہ ہم ان کی گروپ کی طرف سے ان کی ٹریننگ کروائیں گے. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سامنے عرض کی ہے. جی بالکل. تو الحمدللہ میرے پاس ہر قسم کا بہترین سٹاف ہے تمام سبجیکٹس کا. آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی دقت نہیں ہوگی. تو اس بجائے اس کے کہ آپ گھر سے باہر اور مہنگے اپنے آج کی اس مہنگائی کے دور میں آپ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھتے ہیں. یہ ایکسپینسز آپ اپنی لیٹر ہائر ایجوکیشن کے لیے سنبھال کے رکھیں. جب آپ فردر آفٹر انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کی جو یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن ہے اس میں آپ کے چارجز زیادہ ہیں. تو یہ ایکسپینسز کو آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے اندر اگر آپ کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے تو اس کو آپ اویل کریں. بالکل سر. سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی کافی ہائی لائٹ کیا ہے سسٹم کو تاکہ اہل عیسی خیل تک یہ ایک نایاب تحفہ جو آپ لے کے عیسی خیل کی عوام کے لیے لائے ہیں، والدین کو اس طرف دیکھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو ہے کچھ جو ہیں نرسری سے لے کر سسٹم کو وہ کب سے شروع کریں گے؟ کیونکہ کافی لوگوں کے ہمارے فیس بک پہ جو پوسٹ لگے ہیں ان پر بھی انہوں نے کمنٹس لیے ہیں کہ نیچے سے کب جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ 9th 10th تو ہے ہی ہے یا اس سے اوپر جو بھی ہے. نرسری کا کیا کریں گے؟ بالکل میں اس کا بھی آپ کو دیتا ہوں آنسر. سر بات اس طرح کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ایڈورٹائزمنٹ جب ہم کر رہے تھے عیسی خیل آپ کی سٹی میں تو انہی دنوں میں نا پیرنٹس نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ آپ یہاں پہ اپنا نا اسکول کی فرنچائز بھی سسٹم لے کے آئیں. کیونکہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں نرسریز ہیں ان کی جو ہے نا یہاں پہ کوئی اچھا سسٹم یہاں پہ نہیں چل رہا ہے عیسی خیل سٹی کے اندر. تو الحمدللہ میرے پاس سر سپیریئر گروپ کی جو ہماری کالج سیکشن کی فرنچائز ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور اسپرٹ کی فرنچائز بھی میرے پاس ہے. اسپرٹ ہمارا اسکول نیٹ ورک سسٹم ہے
اور اس کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ ابھی 1-2 سال اس کو ڈیلے کروں، جی جی، کیونکہ کالج سیکشن میں سر میں پہلے آپ کو تھوڑی سی ایک بتاتا چلوں کہ کالج سیکشن میں ابھی ہم نے 9 سٹارٹ کیا ہے، جی بالکل، اور منڈے سے انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ انٹر کی کلاسز سٹارٹ شروع ہو رہی ہیں، جی بالکل۔ لیٹر آن جو ہمارے 2 پروگرام ہیں وہ بھی اس سال ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ایک ہمارے بی ایس پروگرام ہے سر، بی ایس کی ہم جو ہے قمر مشانی کیمپس کے اندر بھی ہمارے جو ہے نا وہ 3 سبجیکٹ چل رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس، اس کے علاوہ انگلش اور ایک زولوجی۔ جی، ویسے ہمارے پاس 5 سبجیکٹس کی افیلیشن ہے، جی اور یہی جو ہے افیلیشنز ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس سال جو ہے عیسیٰ خیل کیمپس کے اندر بھی ہے بی ایس پروگرام لانچ کرنے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ قمر مشانی کیمپس میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا لاسٹ ایئر سے، بلکہ اسی سال ہم نے اس کو لانچ کیا ہے پیرامیڈکس کلاسز، سر جو میڈیکل کے ڈپلوماز ہیں۔ جی بالکل، جی وہ ڈپلوماز ہم اس سال جو ہیں ادھر بھی انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں عیسیٰ خیل میں۔ تو 4 پروگرام چونکہ میں نے اس سال سٹارٹ کرنے تھے، میٹرک، انٹر، بی ایس اور پیرامیڈیکلس، جی، تو میں نے اس سال پھر تھوڑا سا ویٹ کیا، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا جو کمنگ سیشن ہے اس میں ہم اسکول فرنچائز کو بھی باقاعدہ لانچ کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی جو بھی انشاءاللہ ہمارے سے ڈیمانڈ ہے وہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اچھا، اور میرا اپنا پرسنلی یہ ہے کہ میں ایک اچھا اسکول سسٹم لے کے آؤں۔ سر جو ہے تعلیمی میدان میں سپیریئر کا ایک نام ہے، قمر مشانی میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں خود حصہ رہا ہوں 3-4 سال، تو میں بھی جاتا رہا ہوں علی ملک صاحب سے، تو آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے۔ بچوں کی جو ہے نا ذہنی نشو و نما کے لیے تو جو ہے نا وہ تعلیمی تو ہو رہی ہے، یہ جو فزیکلی جو کھیل کود ہے اس میں کس حد تک، کیونکہ آپ کے فنکشن ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے منظم کے طریقے سے بچے آتے ہیں اور وہ پرفارم کرتے تھے، یہاں کوئی ان کی اسپیشل ٹریننگ ہو رہی ہے وہ بچوں کے کھیل کود اور اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز؟ جی سر، ہمارا جو ہے ایئرلی پلان ہوتا ہے پورے سیشن کا، تو اس میں ایکڈیمک کیلنڈر میں جو ہماری ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں، آئی کیو اور پھر ای کیو ہمارا جو جنرل پروگرام جس میں آ جاتے ہیں، اس میں ہمارا اسپورٹس جو کلچر فیسٹیول ہے وہ ہم منعقد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹور کو جو پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ اسپورٹس میں یہ ہے کہ بچے کی ایکٹیویٹی کے لیے، اس کی فزیکل اس کی ایکٹیویٹی کے لیے، اور جو ہے اس میں جو آتا ہے آپ کا ٹور کا پروگرام، اس میں بچوں کو چونکہ یہ بھی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کے کیسے انہوں نے، ایک تو ایریا بندہ وزٹ ہو جاتا ہے، دوسرا ساتھ ساتھ وہ جب باہر جاتے ہیں تو ٹیم ورک جب مل کے جاتے ہیں تو ان کو سارا مکمل گائیڈ بھی کیا جاتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم جو ہے ٹیچر سٹاف ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی ہم گائے بگائے اس میں ارینج کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں نعت کے کمپٹیشن ہیں، تو یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ساری جو ہے نا وہ اس میں گروپ کی طرف سے۔ تھوڑا سا پیرامیڈیکل جو آپ کا سیشن ہے اس سے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے کہ یہ اس کی ٹریننگ کس طرح کی ہے، یا یہاں کے جو معلم ہیں یا جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا کوئی لیبارٹری ہے، یہ کس طرح اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں؟ پیرامیڈکس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہے پیرامیڈکس کے ساتھ اس سال ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے قمر مشانی میں، تو ہمارے پاس ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں میاں والی سے، اچھا، وہ چلا رہے ہیں وہاں پہ قائم انسٹیٹیوٹ، جی ٹھیک، اور بڑا زبردست ان کو رسپانس ملا ہے، بلند خیر۔ تو وہ میرے پاس ادھر آئے کہ سر آپ جو ہے نا قمر مشانی کیمپس کو جو ہے یہاں پہ لانچ کریں، کیونکہ کچھ 23 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس تھیں جو صبح ارلی مارننگ یعنی کہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یہاں بچیاں یہاں سے موو کرتی تھیں، اور وہ شام کی نماز کو واپس ان کی ہوتی تھی۔ جی بالکل۔ تو قمر مشانی کی بچیوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اسپیشل جو ہے نا یہاں پہ آپ سسٹم کو لانچ کریں، تو الحمدللہ ہماری کلاسز وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اس میں نرسنگ ہے، LHV ہے آپ کی، اس کے علاوہ فارمیسی کی کلاسز ہیں، تو ڈپلوماز ہیں سر، 2 ایئر پروگرام ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی جو ہے اس میں ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا باقاعدہ MOU ہوتا ہے، جی بالکل، تو ہمارا MOU قمر مشانی پہ بھی ہو گیا ہے اور عیسیٰ خیل میں بھی ہو گیا ہے۔ تو اس میں جب ہمارے بچہ یہاں پہ کوچنگ کلاس لیتا ہے تو اس کے لیے آگے جب ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس میں پریکٹیکل کی، تو وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ سر اہل عیسیٰ خیل والدین کے نام سپیریئر کا پیغام آپ کی طرف سے؟ میرا سر پیغام یہ ہے کہ میں مطلب الحمدللہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں قمر مشانی کیمپس کو بھی، اور یہ پہلا سال ہمارا عیسیٰ خیل میں بھی ہے،
جو ہمارے بچے بچیاں یہاں سے ٹریول کر رہے تھے میاں والی یا باقی سٹیز میں، اب وہ تمام فیسلٹیز یہاں پہ اور انتہائی کم مناسب فیس کے اندر ہم ان کو ان کے گھر میں، یعنی کہ ڈور سٹیپ جس کو کہتے ہیں، کہ ہم ڈور سٹیپ پہ ان کو اپنی جو ہے نا وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو چونکہ اب ہم نے، آپ لوگوں نے دیکھیں، ہم نے یونیورسٹیز میں بعض دھکے کھائے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی مشکل ہے، اور خاص طور پہ فیمیل کے لیے گھر سے باہر رہنا انتہائی مشکل ہے. وہ تمام فیسلٹیز اب ان کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی دیکھ لیں کہ اگر نیکسٹ ایئر میں اس کو اسکول بھی لیول یہاں پہ لانچ کرتا ہوں تو آپ کا جو نرسری پلے گروپ کا بچہ ہے وہ تھرو آؤٹ ہمارے پاس سمجھے کہ انٹر ہو جائے گا، اور اس نے ماسٹر تک ہمارے پاس وہ اس کو فیسلٹی ہوگی. چونکہ آپ کی انٹر گریجویشن پروگرام تو آلریڈی ہمارے پاس چل رہے ہیں، اور نیکسٹ ایئر اگر میرے پاس پورے گروپ ہم نے اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو تھرو آؤٹ کا جو بچہ ہوگا اس کو 16 ایئر ایجوکیشن کیریئر وہ ہمارے ایک ہی چھت کے اندر جو ہے نا اس کو ہم پرووائڈ کریں گے. تو اہل علاقہ کا سر تعاون چاہیے، کیونکہ میں اکثر جگہوں پہ یہ کہتا ہوں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ. میں اپنی ٹیم کو سب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم سب نے ایک ٹیم ورک یہاں پہ شو کرنا ہے. اگر ہم ٹیم ورک سے کام لیں گے تو جو کام میں اکیلا کر سکتا ہوں وہ جب ایک ٹیم بنتی ہے تو ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام 10 گنا اس کو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو اہل علاقہ کا ساتھ تعاون چاہیے. اہل علاقہ جتنا میرے ساتھ تعاون کریں گے میں مزید اس طرح سسٹم کو بہتر سے بہتر کی طرف کوشش کروں گا کہ اس کو لے کے آؤں. جی اس وقت ہم موجود تھے سپیریئر کالج عیسیٰ خیل کیمپس میں، جہاں پہ سید علی حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور کوشش کریں اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سپیریئر کالج کا ساتھ دیں. السلام علیکم.